अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता कई दिनों से टैरिफ्स का मामला ज़ेर बहस है और 2 अप्रैल से जब ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे खा छोटे खा बड़े मुख्तलिफ पैमाने पे जो है वो टैरिफ्स आयद किए, उस दिन से ये बहस दुनिया में चल रही है कि क्या दुनिया ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाने वाली है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मज़ीद अभी डिस्कस करना, डिटेल के साथ इस पे बात करना ज़रूरी है। तो उस हवाले से भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे एक मामला जो है वो यूएस एड के मुतालिक है, क्योंकि यूएस एड के क्लोज करने का भी डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने फैसला किया है, जिससे थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमीज को एक बड़ा सहारा होता है। उसको भी उसके क्लोजर की बात भी सामने आई, इस हवाले से बात करेंगे। ट्रेड लिबरलाइजेशन के हवाले से बात करेंगे कि उसको क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं डेफिसिट और सरप्लस की ये दो टर्म से, कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है और ट्रेड सरप्लस क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इकोनॉमी की टर्म्स हैं और करंट अफेयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या ग्लोबल अफेयर्स को जो स्टडी करते हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे। मैं बाकियों के लिए बताता चलूँ कि अगर एक्सपोर्ट किसी कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं इम्पोर्ट्स से, इम्पोर्ट्स यानी कि कम है और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, तो वो ट्रेड सरप्लस में जाएगा। अगर आपकी इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं तो आप ट्रेड डेफिसिट में जाएंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स जो है ये हम करते होते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल अगर ले लें कि चाइना जो है वो अमेरिका को तकरीबन, एग्जांपल के तौर पे फिगर्स ला रहा हूँ, $5 बिलियन की अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो अमेरिका उसको जो है वो $3 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है चाइना को। दरमियान में जो $2 बिलियन का गैप है ये ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो इम्पोर्ट $5 बिलियन की कर रहा है और एक्सपोर्ट जो है $3 बिलियन की कर रहा है। तो जो $2 बिलियन का गैप है ये ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के लिए। अब इसी ट्रेड डेफिसिट को ट्रंप ने इस्तेमाल किया नेशनल एमरजेंसी कह के, यानी कि उसने कहा कि ये नेशनल एमरजेंसी है, इसकी वजह से हम जो है वो टैरिफ्स आयद कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पे। उसने ये भी कहा कि दुनिया आगे जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल करती रही है, अब हम दुनिया से जो है वो अपना दुनिया को इस्तेमाल करते हुए अपना फ़ायदा निकालेंगे। इस तरह की बहुत सी बातें आप वो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ग्लोबल रिसेशन के हवाले से बहुत बातें होती रही। ग्लोबल रिसेशन दरअसल क्या है, ये दो टर्म्स हैं, रिसेशन और डिप्रेशन, जो इकोनॉमी की टर्म में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी हाउस होल्ड इकॉनमी श्रिंक हो जाती है, आपकी जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाते हैं, आपका मुल्क जो है वो डाउनफॉल, इकोनॉमिक हवाले से अगर बात करूँ तो वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। तो इस तरह की ये यानी कि इकोनॉमी में मंदी की अगर बात की जाए तो उसमें रिसेशन या डिप्रेशन की ये दो वर्ड्स जो हैं आमतौर पर जार्गन्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमने ज़्यादा बात तो यूएस एड के मुतालिक ही करनी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले डिस्कस करने वाली हैं। मिसाल के तौर पे कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा इन्हसार जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स पे है, उन एक्सपोर्ट्स पे जो वो अमेरिका को करते हैं। वियतनाम पे जो 45% का टैरिफ आयद किया गया, वो एक अलग बात है कि वो 90 दिन के लिए रोक दिया गया, लेकिन 45% का टैरिफ आयद किया गया। अब उससे होता क्या था कि वियतनाम जो था वो अपना तकरीबन एक क्वार्टर के करीब जो अपना जीडीपी था वो अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता था वो उससे बनता था उसका। तो इसी तरह फिर हुआ क्या, क्योंकि वो ज़ाहिरी सी बात है एक इतना बड़ा उसका एक चंक जो है क्वार्टर पार्ट ऑफ देयर जीडीपी वाज कंप्राइज्ड ऑफ दैट एक्सपोर्ट्स। तो वो हुआ क्या कि वियतनाम जो था वो निगोशिएट करने के लिए अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका जब पहुंचा तो वो जो अमेरिका के सदर जो हैं ट्रंप, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अनएक्सपेक्टेड सा उस पर रिस्पॉन्स दिया। अब कहा क्या उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग जो हो, क्योंकि जब वियतनाम ने कहा ना कि जो आपका टैरिफ है वो 0% टैरिफ की ऑफर की उसने, और उसको जो ट्रंप के एडवाइजर हैं पीटर नेवारो, उन्होंने ये कह के डिसमिस कर दिया कि इट्स नॉट इनफ, ठीक है, नॉट इनफ कह के उसको मुस्तरद कर दिया। उसकी रीज़न ये बताई कि आप लोग जो हो वो चाइना की प्रोडक्ट्स को अपने रूट के ज़रिए से अमेरिका में एंटर करवाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आप चीट करते हो, नॉन टैरिफ चीटिंग करते हो आप। तो इसलिए जो है आप यूएस की रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करते हो, इसलिए आप पे जो है टैरिफ 45% हमने आयद किया है। अब ये एक मैसेज था, जाहिर बात है वियतनाम के लिए, कि भाई आइदर यूएस और चाइना, यानी कि या तुम यूएस को के साथ फ्रेंड्स रहो या फिर चाइना के साथ फ्रेंड्स रहो, किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ये वो जब दो लोगों में लड़ाई हो जाती है ना तो वन ऑफ देम सेज कि भाई या तुम उसके दोस्त रहो या मेरे दोस्त रहो, ठीक है ना। तो इस तरह वाला मामला है कि अमेरिका कह रहा है कि भाई या तुम वियतनाम को कह रहे हैं या तुम चाइना का
کا ساتھ دو یا اس کے ساتھ دوستی نبھاؤ یا تم میرے ساتھ دوستی نبھاؤ. اور یہی میسج دنیا کے ڈفرینٹ ممالک کے لیے بھی ہے کہ بھائی یا چائنا کے ساتھ دوستی نبھائیں یا یو ایس کے ساتھ دوستی نبھائیں. تو بہرحال اس حوالے سے جو ہیں رپورٹس جو موصول ہوئی ویتنام کے اس کیس کی بات کر لوں تو اس حوالے سے جو رپورٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ویتنام اس بات پہ ایگری ہوا ہے کہ جو ڈیفنس کی ایکسپینسو پروڈکٹس ہیں یا مینوفیکچرڈ اکوپمنٹ ہیں وہ امریکہ سے جو ہے امپورٹ کرے گا ایکسپینسو اور وار پلینز وغیرہ جس میں شامل ہیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو امریکہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو اس نے ریڈیوس کرنے کے لیے ایک گڈ ول جیسچر کو شو کیا. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے جس میں ایک سب سے بڑا معاملہ تو ظاہری بات ہے ٹیرفس والا ہے, وہ ہم کافی دنوں سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ دوسری بات کلوئر آف یو ایس ایڈ ہے, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں ٹریڈ لبرلائزیشن کے حوالے سے, اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ یو ایس پریزیڈنٹ نے جو ہائی لائٹ کی اور جو دنیا کے سامنے رکھی, بلکہ سامنے کیا رکھی, دنیا پہ تھوپی. یقیناً جو ٹرمپ کا سٹائل ہے ہم نے بھی دیکھا پچھلے دنوں میں بھی. اب یہ 90 ڈیز کا جو ٹائم پیریڈ دیا گیا, جو مطلب ٹیرف ریموو کیے گئے 90 ڈیز کے لیے, وہ بھی ایک ٹرمپ کا یو ٹرن ہی اسے دنیا کہہ رہی ہے. کیونکہ اب دیکھیں ایک دفعہ آپ چیز امپوز کر دیتے ہیں, امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں وہی حتمی فیصلہ ہوگا, اور اسی کو آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے اس پہ بہت سی چیزیں زیر بحث آئیں گی اور آ بھی رہی ہیں, آنی بھی چاہیے. تو گلوبل ریسیشن کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں زیر بحث ہیں. تو ہم اب آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. یو ایس ایڈ پہ میں آتا ہوں, اس سے پہلے ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کرنے والی یہ ہے کہ یو ایس امپورٹس جو ہیں اس کا جو 2022 کے ریکارڈس کے مطابق سب سے زیادہ سب سے بڑے جو سپلائرز ہیں اس کے. اچھا, یہ فیکٹس کوٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے جو ڈان نیوز پیپر میں آرٹیکل ہے بیونڈ گلوبلائزیشن ہارون شریف صاحب کا, اٹس ویری امپورٹنٹ آرٹیکل, آپ اس کو ضرور پڑھیں, اس سے آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی اور اس سے آپ کی فیکٹ بک میں بہت اچھا اضافہ ہوگا. اچھا, میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو ٹاپ 5 سپلائرز ہیں یو ایس امپورٹس کے حوالے سے 2022 کی جو رپورٹ ہے اس میں چائنا جو ہے وہ 536.3 بلین ڈالر کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے یو ایس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ میکسیکو آتا ہے جو 454.8 بلین ڈالر کا کی ایکسپورٹس امریکہ کو کرتا ہے. اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ کینیڈا آتا ہے, 426.6 بلین کی ایکسپورٹس ہیں یو ایس کو کینیڈا کی. اس کے بعد جاپان آتا ہے 148.1 بلین ڈالر یہ ایکسپورٹ کرتا ہے, یعنی کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں اتنے کی وہ ایکسپورٹ کرتا ہے یو ایس کو. اس کے بعد جرمنی آتا ہے 146.6 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کرتا ہے یو ایس کو. پھر ہم دیکھتے ہیں ویتنام آتا ہے 120 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے اس کی یو ایس کو. اس کے بعد انڈیا کی 90 بلین ڈالر کی ہے, اور بنگلہ دیش کی 8.3 بلین ڈالر کی ہے, اور پاکستان کی جو ہے 5.2 بلین ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ میں جاتی ہیں. اب اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ کی جو پروڈکٹس ہیں یا جو امریکن گڈز ہیں اس کے جو 5 بڑے پرچیزرز ہیں وہ کون ہیں, یہ بھی 2022 کی جو رپورٹس ہیں ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں سب سے اوپر کینیڈا آتا ہے, کینیڈا 356.5 بلین ڈالر جو پروڈکٹس ہیں گڈز ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے یو ایس سے. اس کے بعد میکسیکو آتا ہے, میکسیکو 324.3 بلین ڈالر کی جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے, یعنی کہ یو ایس اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور میکسیکو امپورٹ کرتا ہے. چائنا جو ہے وہ 150.4 بلین کی امپورٹس ہیں اس کی یو ایس سے. اس کے علاوہ جاپان کی 80.2 بلین ڈالر ہے, اور یو کے کی 76.2 بلین ڈالر کی امپورٹس ہیں یو ایس سے. اب آ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ یو ایس اور چائنا چونکہ اس معاملے میں زیر بحث ہیں, بہت زیادہ ٹیرف یو ایس کی طرف سے چائنا پہ لگایا گیا 145% کا, اور چائنا کی طرف سے پھر جو ہے وہ 125% اس کے رسپانس میں لگا دیا گیا. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یو ایس اور چائنا کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے, گڈز میں, وہ ریڈیوس ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو 2018, یعنی کہ 2018 سے اب تک کے جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو چائنا اور یو ایس کی جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے, کیونکہ 2018 میں اس کا والیوم تقریباً 660 بلین ڈالر کے اراؤنڈ تھا, تو اب جو ہے وہ 500 سم تھنگ تک ریڈیوس ہو چکا ہوا ہے, یعنی کہ 500 سم تھنگ تک آ گیا ہوا ہے, یعنی کہ ریڈیوس ہوئی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کا جو شیئر ہے
چائنیز ایکسپورٹس میں وہ بھی ڈراپ ہوا ہے فرام 19.2% سے 14.7% تک. تو یہ چیزیں بھی ساری ایک فیکٹس کے لیے ہیں, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ماضی میں بھی, اور سٹل وہی ایک پالیسی یا پروسیجر چلتا آ رہا ہے کہ اکنامک ڈپلومیسی اور جو ہے جیو پولیٹیکل انفلوئنس, امریکہ اس کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے ایز اے فارن پالیسی ٹول کے. اب امریکہ نے دنیا کے مختلف ممالک کو اس سے انفلوئنس کیا ایز اے فارن پالیسی ٹول یوز کر کے. اب اس میں کیا ہے جی, اس میں بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, اس میں ملٹی لیٹرل لونز ہیں, اس میں مارکیٹ ایکسیس ہے. اب ہم نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آج کے لیے یہ بات ہے کہ ہم نے یو ایس ایڈ کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ وہ جو امریکہ کی طرف سے بند کر دی گئی. اب یو ایس ایڈ کا کیا معاملہ ہے؟ یو ایس ایڈ یہ ہے کہ وہ ملک یا وہ ممالک جو دنیا میں ترقی پذیر ہیں, جن کو انڈر ڈیولپڈ کہا جاتا ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے, ان کا بہت زیادہ اکانومی کا جو انحصار ہے وہ لونز پہ ہوتا ہے یا امریکن ایڈ پہ ہوتا ہے, یو ایس ایڈ پہ ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ اگزامپل اگر ہم پاکستان کی دیکھتے ہیں تو پاکستان 1947 سے جب سے اس کی برتھ ہوئی تب سے اس میں اس کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے یو ایس ایڈز کا بڑا کردار رہا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مارز وجود میں آتا ہے 1947 کے بعد, تو پاکستان کی اکانومی کو جو سب سے زیادہ سنبھالا دیا ہے وہ یو ایس ایڈ نے دی ہے. ٹھیک ہے, یو ایس ایڈ نے اس کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے میں مدد دی ہے, اور ہمیں ملٹری ایڈ بہت زیادہ ملی ہے اپنی جو ہے ایک ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ جو یو ایس ایڈ ہوتی ہے یہ کیوں ضروری ہوتی ہے؟ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی جو کیلامٹیز آ جاتی ہیں, وہاں پہ نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں, ان سے نمٹنے کے لیے, ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے یو ایس ایڈ بہت اہم جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ مختلف کانفلکٹس ہوتے ہیں, اس میں جو ہے یہ جو ڈسپلیسڈ پاپولیشنز ہوتی ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے بھی یو ایس ایڈ جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, یا جو آپ فرسٹ ورلڈ سے لونز لیتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جب کووڈ-19 آیا 2019 میں, اور پھر اس کے بعد ایک شفٹ آیا, ایک ڈفرینٹ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ان کی اکانومیز بہت زیادہ مطلب کہ ڈاؤن فال کی طرف گئی, بہت زیادہ کرائسس آئے وہاں پہ, تو وہاں پہ بھی سنبھالا دینے کے لیے ہم نے دیکھا کہ یو ایس ایڈ نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اب پاکستان میں بھی خاص طور پہ پاکستان کو کیوں ضرورت ہے؟ اب ظاہری بات ہے امریکہ جب دنیا کے مختلف ممالک یا ویتنام کے حوالے سے بات کی میں نے پہلے, اب ویتنام کو اس نے کہا کہ بھائی آئیدر یو ایس اور چائنا, تو اب پاکستان کے لیے بھی ظاہری بات ہے اس کی یہی پالیسی ہوگی کہ بھائی یا یو ایس یا چائنا. اب ظاہری بات ہے پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں یا جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی اس حوالے سے کیا پالیسی کس طرح کی وہ ڈیزائن کرتے ہیں, یقیناً وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اس پر ڈسکس ہوگی. لیکن فی الوقت ایک بڑا دنیا کی اکانومی کے حوالے سے جو ہے ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ دنیا کی اکانومی ایک دفعہ نیچے جائے گی اور ایک دفعہ گلوبل ریسیشن کی طرف دنیا جا سکتی ہے. اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جب یو ایس ایڈز بند ہو جائیں گی تو دنیا کے جو غریب ممالک ہیں وہ بہت زیادہ کرائسس میں چلے جائیں گے, ان کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا, ان کے مسائل بہت زیادہ خراب ہوں گے, کیونکہ جب ظاہری بات ہے آپ کو ایڈ نہیں مل رہی, آپ کی پبلک پہ ایک برڈن کریٹ ہو رہا ہے, آپ کی جو پاپولیشن ہے اس پہ پریشر کریٹ ہو رہا ہے, تو آبویسلی کرائسس میں ملک جائے گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ مسائل مزید بڑھیں گے. تو ان سب چیزوں پہ آج بات کرنا ضروری تھا, وہ ہم نے ڈسکس کی چیزیں. تو مزید اس حوالے سے جو چیزیں ہوں گی وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.